قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ انسان جب اپنی دنیا کی زندگی گزارتا ہے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں، اور یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ کامیابی بغیر اسباب کے حاصل نہیں ہوتی، سبب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو پیاس لگی ہے تو پیاس بجھانے کے لیے اس کو پانی پینا پڑتا ہے، بھوک لگی ہے تو بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا پڑتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک مطلوبہ وقت درکار ہوتا ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی لحاظ سے سبب اختیار کیے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی کے اسباب کیا کیا ہیں۔ اگر اسباب کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو کامیابی کیسے ہوگی؟ ایک آدمی پیاس بجھانا چاہتا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے، تو ممکن ہے اس کے سامنے رکھا ہوا وہ پانی وہ پھر بھی نہ پیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے بجھے گی پیاس میری، اس کو یہ سینس ہی نہ ہو۔ کھانا رکھا ہوا ہے، اس کو یہ سینس نہیں ہے کہ میری بھوک کھانا کھاؤں گا تو مٹے گی، ممکن ہے اس کے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو سب سے پہلے اسباب کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں کامیابی کے لیے بہت سے اسباب تو ایسے ہیں جن کا ہمیں علم ہے، لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں جن کا یا تو ہمیں علم نہیں ہے یا علم ہے لیکن ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہم کامیابی بہت سی جگہوں پہ حاصل نہیں کر پاتے۔ کوئی آدمی یہ مالدار ہونا چاہتا ہے، کوئی آدمی یہ گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی آدمی یہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے، کوئی آدمی ہے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اچھی خوشحال زندگی گزاروں۔ تو اس کے کچھ اسباب ہیں، پیسہ کمائے، کاروبار کرے، بزنس کرے، محنت کرے، پیسہ بچائے، اپنے خرچوں کو کنٹرول کرے، قرض کم سے کم لے، وغیرہ وغیرہ جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ اسباب مادی ہوتے ہیں، مٹیریلسٹک، اور کچھ اسباب روحانی ہوتے ہیں۔ تو ہم جو عموماً نظر انداز کرتے ہیں وہ روحانی اسباب کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ محنت تو کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، نیت بھی اچھی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو روحانی اسباب اختیار کرنے چاہیے وہ اختیار نہیں کرتے۔ روحانی کا لفظ جب ہمارے ہاں بولا جاتا ہے نا تو ہمارے ہاں روحانی اس سے مراد ہوتا ہے کوئی عملیات یا کوئی تعویذ وغیرہ۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روحانیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عملیات ہوں، تعویذ ہوں، یہ چیزیں روحانیات کہلاتی ہیں۔ میں جس روحانیت کی بات کر رہا ہوں وہ یہ روحانیت نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں عمل کی، پریکٹیکل دین پر عمل کرنے کی۔ مثال کے طور پر
دعا کامیابی کا بہت بڑا سبب ہے، اللہ سے مانگنا۔ ضروری نہیں کہ آپ محنت کریں اور کامیاب ہو جائیں، اس مقصد میں جس مقصد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا ایک ویژن ہے کہ میں نے مہینے میں 2 لاکھ روپے کمانے ہیں، ممکن ہے کامیاب ہو جائیں، ممکن ہے نہ ہو۔ آپ کا ایک ویژن ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک گھر بنانا ہے، ممکن ہے کامیاب ہو جائیں، ممکن ہے کامیاب نہ ہو۔ لیکن جن اسباب کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک اہم سبب دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یغنی حذر من قدر، کوئی تدبیر تقدیر سے نہیں بچا سکتی، کوئی تدبیر تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، لیکن دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی۔ ایک آدمی کے مقدر میں لکھا ہی نہیں ہے اللہ نے کہ اس کا اپنا ذاتی مکان ہوگا، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، پھر بھی نہیں مل رہا۔ ساری کوششیں کر رہا ہے، ایک کوشش نہیں کر رہا دعا والی، تو ساری زندگی بھی محنت کرتا رہے گا، گھر نہیں ملے گا اس کو، اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں دعا کرے گا تو اللہ اس تقدیر کو ہی بدل دے گا۔ ایک آدمی اپنی بچی کی اچھی جگہ شادی کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ سے مانگ نہیں رہا کہ اللہ میری بچی ہے، بالغ ہو گئی ہے، اس کو کوئی اچھا مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ کوشش تو کر رہا ہے، دعا اللہ سے نہیں مانگ رہا۔ ممکن ہے اس کا یہ کام رکا ہی اس وجہ سے ہو کہ اس نے دعا نہیں مانگی، اگر دعا مانگے اللہ قبول کر لے۔ ایک آدمی پر کوئی پریشانی ہے، کاروبار میں اس کو لاس ہو رہا ہے، وہ پیسہ لگاتا ہے لاس ہوتا ہے، پیسہ لگاتا ہے لاس ہوتا ہے، کہیں جاب پہ لگتا ہے 2 مہینے نوکری ملتی ہے پھر ختم، پھر 2 مہینے جاب کرتا ہے، پھر 4 مہینے کے لیے فارغ۔ اب وہ تگ و دو تو کر رہا ہے، جگہ جگہ سی وی بھی جمع کروا رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اللہ سے مانگ نہیں رہا کہ یا اللہ یہ میری جاب بار بار کیوں ختم ہو جاتی ہے، میری یہ ملازمت یا اللہ بار بار کیوں ختم ہو جاتی ہے، میرا یہ کاروبار یا اللہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہا، مجھے پروفٹ کیوں نہیں مل رہا، اللہ سے نہیں مانگ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز پہ بڑی غیرت آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے نہیں مانگتا، قرآن میں آتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ اوندھے منہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، صرف کس وجہ سے کہ مجھ سے مانگتے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسان مخلوق سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جو مانگنے والا ہو اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ تو ایک اہم بات ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اپنی حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ مِلْحَ عَجِينِهِ وَشِسْعَ نَعْلِهِ، اگر آٹا ہے نمک نہیں ہے گھر میں، اللہ سے دعا کرو یا اللہ آپ نے آٹا عطا فرمایا، آپ کا شکر، نمک نہیں ہے یا اللہ نمک بھی عطا کر دے۔ وَشِسْعَ نَعْلِهِ، آپ نے فرمایا جوتے ہیں، جوتوں کا تسمہ نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو یا اللہ آپ کا شکر آپ نے جوتے عطا کر دیے، تسمہ نہیں ہے یا اللہ تسمہ بھی عطا کر دے۔ ہم نے کبھی مانگا ہے اللہ سے؟ کبھی اللہ سے نمک کا آٹا مانگا ہے؟ کوئی چھوٹی چیز کبھی اللہ سے مانگی ہے؟ بڑی بڑی چیزیں تو مانگتے ہیں نا، پیسہ مل جائے، گھر مل جائے، 2 4 5 6 چیزیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، بس باقی چیزیں ہم اللہ سے نہیں مانگتے۔ حضور کی یہ حدیث ہے
کہ آٹے کا نمک نہیں تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ نہیں تو اللہ سے مانگو، تو ہم تو نہیں مانگتے. ہمارے اوپر اگر کوئی ٹینشن آتی بھی ہے، کوئی پریشانی آتی بھی ہے، تو بجائے اپنے عمل پر غور کرنے کے ہم دوسروں پر ڈالتے ہیں. یہ مجھ پہ کسی نے تعویذ کیا ہے، مجھ پہ کسی نے جادو کیا ہے، یہ میرے گھر میں جنات کا سایہ ہے، برے اثرات ہیں. یہ برے اثرات بھی اللہ دعا کی برکت سے ختم کر دیں گے. اگر ہیں بھی یہ بھی ختم ہو جائیں گے. جنات کا اثر ہے وہ بھی دعا کی برکت سے ختم ہو جائے گا. ہمیں لوگ فون کرتے ہیں نا کہ اس کام کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، فلاں کام کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، سب سے بڑا وظیفہ. اللہ سے مانگیں. اور اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں، سیرت ہم نہیں پڑھتے. آپ ذرا صرف ان دعاؤں کو جمع کر لیں نا. مناجات مقبول آپ میں سے کسی نے پڑھی ہوگی، کوئی اہتمام کرتے ہوں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں وہ دعائیں مناجات مقبول کے نام سے، اور اس کو تقسیم کیا ہے کہ ہفتے کے دن یہ دعائیں پڑھیں، اتوار کے دن یہ، پیر کے دن یہ، منگل، پورے ہفتے کا ایک سمجھے پیکیج ہے وہ. اگر آپ حضرات نے ابھی تک نہیں پڑھی تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ خریدیں. چھوٹا سا کتابچہ ہے مناجات مقبول، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. ہفتے کی دعائیں، اتوار، پیر، منگل، بدھ، انہوں نے ان دعاؤں کو جمع کیا ہوا ہے اور ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. آپ ذرا ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ حضور اللہ سے کیسے مانگتے تھے، کن کن چیزوں کا واسطہ دے کر مانگتے تھے. مثال کے طور پر حضور کی ایک دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ میرے میں اور میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ بڑھا دیجئے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے. یہ حضور کی دعا ہے. یا اللہ گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دیجئے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دیجئے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے. سفید کپڑے پہ داغ دور سے نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دیں جیسے لوگ سفید کپڑے کو صاف کرتے ہیں. یہ مانگنے کا طریقہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو صاف کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہم اغسل بالماء والثلج والبرد. یا اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو دیجئے. یہ حضور کی دعا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. یا اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، جیسے پانی سے گندگی دور ہو جاتی ہے، آپ میرے گناہوں کو دور کر دیجئے. حدیث میں آتا ہے حضور دعا کرتے تھے تو فرماتے تھے اللہم لک الحمد ملء السماوات. یا اللہ آپ کی اتنی تعریفیں جتنا آسمان بڑا ہے، اتنی تعریفیں. وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ الْأَرْضِ. آپ کی اتنی تعریفیں جتنی زمین بڑی ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا. اور آپ کی اتنی تعریفیں جتنی خلا آسمان و زمین کے درمیان ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. اور اس سب کے بعد یا اللہ آپ کی اتنی تعریفیں جتنی آپ چاہیں. اس کے بعد آپ دعا کرتے تھے اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت کر دے. یہ دعا کا اسلوب ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت. یا اللہ آپ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، ان میں سے ایک ہدایت مجھے بھی عطا کر دیں. وعافنی فی من عافیت. یا اللہ بہت سے لوگوں کو عافیت عطا کرتے ہیں، ان میں سے ایک عافیت مجھے بھی عطا کر دیجیے. وتولنی فی من تولیت. آپ بہت سے لوگوں کو پناہ عطا کرتے ہیں، یا اللہ ان میں سے ایک مجھے بھی بنا دیجیے. انک تقضی ولا یقضی علیک. آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا. انہ لا یعز من عادیت. یا اللہ جس سے آپ دشمنی کریں اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی. جس سے آپ کی دشمنی ہو اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی. ولا یذل من والیت. جس سے آپ دوستی کر لیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. یہ حضور کا انداز ہے مانگنے کا. اللہ سے ایسے مانگا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بردبار ہے، تو کریم ہے. سبحان اللہ رب العرش العظیم.
میرا رب پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. اسألک موجبات رحمتک، یا اللہ مجھے وہ سارے اعمال عطا فرما جس سے تیری رحمت واجب ہو جاتی ہے. وعزائم مغفرتک، سارے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو لوگوں کو بخش دیتا ہے. ومنجیات امرک، سارے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے. والسلامت من کل اسم، یا اللہ مجھے ہر گناہ سے سلامتی عطا فرما. والغنیمت من کل بر، یا اللہ مجھے ہر نیکی کی توفیق عطا فرما. اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، یا اللہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ رہے جس کو آپ بخشے نہیں. ولا ہما الا فرجتا، یا اللہ میری کوئی مشکل ایسی نہ رہے جس کو آپ ختم نہ کریں. ولا دینا الا قضیتا، یا اللہ میرے اوپر کوئی قرض ایسا نہ رہے جس کو آپ ختم نہ کریں. ولا مریضا الا شفیتا، یا اللہ کوئی مریض ایسا نہ رہے جس کو آپ شفا عطا نہ کریں. یہ حضور کے مانگنے کا انداز ہے. آپ دعائیں پڑھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. یہ حضور کہہ رہے ہیں اللہ کو. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنے خزانوں سے مجھے بخشش عطا کر دیجئے. ورحمنی، مجھ پر رحمت فرما دیجئے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ ہی مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یہ حضور کی دعائیں. جب بیمار کے پاس جاتے تھے، اللہم رب الناس، اے میرے رب جو سارے انسانوں کا رب ہے. مذہب الباس، اے میرا رب جو سارے بیماروں سے بیماری کو ختم کرتا ہے. اذہب الباس، اس بیماری کو ختم کر دیجئے. اشفی انت الشافی، شفا عطا فرما، آپ ہی شفا دینے والے ہیں. لا شفاء الا شفاؤک، آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں. شفاء لا یغادر سقما، یا اللہ ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری کے اثرات ہی باقی نہ رہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہی سے بچا. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما. کوئی لمحہ، کوئی مرحلہ آپ دعائیں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ سے ایسی دعائیں مانگنے کی ضرورت کیا تھی. وہ تو بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ حضور دعائیں مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا پانی کی کسی نے آگ پر رکھی ہو اور پانی ابل رہا ہو. جیسی آواز اس سے آتی ہے، رو رو کر آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی ہوتی تھی. آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اس کے اندر جو اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، قوموں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا مجھ سے ایسے ڈرو جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ حضور نے فرمایا اس طرح کی آیات کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو ان دعاؤں کو اگر ہم پڑھیں، ہمارے ہاں تو اہتمام ہی نہیں ہے دعاؤں کا. اگر دعا کرتے بھی ہیں 2-3، ہمارے ہاں نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں، ایک رسمی دعا ہوتی ہے نا، ہاتھ اٹھایا، امام صاحب نے کچھ پڑھا، آپ نے بھی ہاتھ اٹھائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، ختم. پتہ ہی نہیں کیا ہوا، یہ ہاتھ اٹھا کے ہم نے کیا کیا. یہ بات یاد رکھیں، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بھکاری آپ کے پاس آئے اور 100 دفعہ آپ کو کہے مجھے 10 روپے دے دیں، 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 مجھے 10 روپے دے دیں. کوئی نہیں دے گا اس کو، شاید دینے کے بجائے الٹا اس کو ڈانٹے. یہ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہمارا تو یہی طریقہ ہے، ہاتھ اٹھایا، جو لگی بندی دعائیں جو زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں،
اماں ابا نے سکھا دی وہی زبان پہ آئی, ہاتھ پھیر دیا, پتہ ہی نہیں زبان سے بولا کیا ہے, پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھکاری کیسے بھیک مانگتا ہے, اللہ سے کم از کم انسان ایسے بھیک ہی مانگ لے, اللہ کو اللہ کی رحمت کا, اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کے مانگے. قرآن کریم میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے خوبصورت نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگا کرو. یا اللہ آپ بخشنے والے ہیں مجھے بخش دیجئے, یا اللہ آپ رزق دینے والے ہیں مجھے رزق عطا کر دیجئے, یا اللہ آپ طاقت والے ہیں مجھے طاقت عطا فرما دیجئے, یا اللہ آپ عزت والے ہیں مجھے عزت عطا فرما دیجئے, یا اللہ آپ ذلت سے بچانے والے ہیں مجھے ذلت سے بچا دیجئے, یا اللہ فقر سے غربت سے بچانے والے ہیں, یا اللہ مجھے فقر سے بچا دیجئے. اللہ کے نام کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے حضور یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک. یا اللہ میں آپ سے اس بات کا وسیلہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ ہیں, آپ رب ہیں, وحدک لا شریک لک, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. یا اللہ میری مغفرت کر دیجیے. ایک حدیث میں آتا ہے اب یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پورا آپ کہتے تھے یا اللہ میں آپ سے اس وسیلے سے مانگتا ہوں کہ آپ احد ہیں, آپ بے نیاز ہیں, نہ آپ نے کسی کو جنا نہ آپ کو کسی نے جنا, آپ کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں. اس کے بعد آپ اپنی دعا مانگا کرتے تھے. اگر ہم اپنی زندگی سے دعا کو مائنس کر دیتے ہیں, دعا کو اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں, اس کا مطلب کامیابی کا ایک اہم سبب ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا. ہماری زندگی کے بہت سے مواقع پر ہماری کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا. اگر مانگے گا تو کامیاب ہو جائے گا, نہیں مانگے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھا جائے, حدیث میں آتا ہے جب اللہ سے مانگو تو یوں نہیں کہو اللہم اغفر لی ان شئت, یا اللہ اگر آپ چاہیں تو میری مغفرت کر دیں. حضور نے فرمایا ایسی دعا مت کرو, اللہم اغفر لی ان شئت, یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دیں. حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ, اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ جب بخشش کرے گا تو اپنی مرضی سے ہی کرے گا, لیکن تم اللہ کو یہ نہیں کہو کہ اللہ اگر آپ چاہیں, آپ کہیں یا اللہ ہر حال میں مجھے بخش دے, یا اللہ ہر حال میں میرا یہ مسئلہ حل کر دے, یا اللہ ہر حال میں میری یہ پریشانی ختم کر دے. یہ حضور نے سکھایا کہ جب مانگو تو پکی بات کر کے مانگو. اور حضور نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل, تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں جب تک تم جلدی نہ کرو. صحابہ نے پوچھا جلدی کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا یقول ابن آدم یقول العبد, انسان کہتا ہے دعوت ودعوت ودعوت, کہ میں نے دعا مانگی پھر مانگی پھر مانگی, میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. ایسے آدمی کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا. فلم ار یستجب لی, وہ کہتا ہے میں تو دعائیں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا یہ جلد باز ہے, اور جلد باز آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے 3 میں سے ایک طریقے سے اللہ ضرور اس دعا کو قبول کرتے ہیں. یا تو جو دعا مانگی ہے وہی عطا ہو جاتا ہے. کسی نے کہا کہ یا اللہ میری بچی کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے, اور ہو گیا, اسی طرح دعا قبول ہو گئی جو مانگی تھی. ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے کوئی بہت بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے. مثال کے طور پر اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ابھی نکلے گا, اس کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اس نے دعا کی اللہ میری بچی کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے. اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو اس حادثے سے بچا لیا. یہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی. اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہ جو میری ٹانگ ٹوٹنے سے بچی ہے یہ اس دعا کی برکت سے بچی ہے جو میں نے مانگی تھی کہ اللہ میری بچی کا رشتہ کروا دے,
تو یہ کہتا ہے یا اللہ یہ دعا قبول ہی نہ ہو، شکر ہے میں حادثے سے بچ گیا. لیکن اگر اللہ یہ سب کچھ دکھا دے تو پھر اللہ پر ہمارے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ دکھا دے دیکھو اس دعا کی برکت سے اس حادثے سے بچایا، اس دعا کی برکت سے اس حادثے سے بچایا، اس دعا کی برکت سے اس حادثے سے بچایا، پھر تو ایمان بالغیب ختم ہو گیا، پھر تو امتحان نہیں رہا، پھر تو ہر آدمی مومن، ہر آدمی مسلمان، ہر آدمی نیک بن جائے. اصل تو امتحان ہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے قیامت کے دن ذخیرہ کر دیتے ہیں، کہ قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس کی وہ دعائیں اس کے کام آئیں گی اور اس کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا. تو اس دن اگر وہ دعا اس کے کام آ جائے جس کو دنیا میں وہ یہ کہتا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. یہ وہ چیزیں جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں اور صحابہ نے کر کے بتائی ہیں، حضور نے کر کے بتائی ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں اس کو اپنانا ہے. صحیح معنوں میں جو دعا مانگی جاتی ہے، کوئی بھی مشکل ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اللہ سب مشکلوں کو ختم کر سکتا ہے. حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. آپ نے فرمایا خوب اچھی طرح جان لو یہ بات، اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں نفع پہنچائیں، اس نفع سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ لیا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، ساری انسانیت جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو نقصان اللہ نے لکھ دیا ہے. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے. جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر. آپ نے فرمایا اگر تمہارے پہلے تمہارے بعد کے لوگ، سارے انسان، سارے جنات مل کر ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور سارے ایک ساتھ مل کر مجھ سے مانگیں اور میں سب کو ان کی دعائیں عطا کر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کمی اگر کوئی سوئی سمندر میں ڈال کے نکال دی جائے، اس سوئی کے ڈالنے سے ایک قطرہ جو سوئی کے ساتھ لگ جاتا ہے، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. وہ اتنا بڑا رب العالمین ہے، اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا اور زمین، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، لیکن اللہ فرماتے ہیں دنیا میں نازل ایک مخصوص مقدار سے کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ دنیا میں اللہ کے پاس خزانے ہیں تو اللہ سارے خزانے نچھاور کر دے. اللہ نے ایک بیلنس رکھنا ہے، ایک سسٹم رکھنا ہے. اب انسان کی مرضی وہ اللہ سے حاصل کرنے میں کتنا کامیاب ہوتا ہے، اس کی اللہ کے ساتھ دوستی کتنی مضبوط ہے. اللہ نے تو وعدہ کر دیا، اللہ کے رسول نے وعدہ کر دیا. حاصل کلام آج کی گفتگو کا، اپنی زندگی کے اندر دعاؤں کو جگہ دیں. اپنی زندگی میں دیکھیں 24 گھنٹے میں 10 منٹ میں اللہ سے مانگتا ہوں یا نہیں مانگتا. اگر میرے 24 گھنٹے کی زندگی میں 10 منٹ بھی ایسے نہیں جس میں اللہ کا بھکاری بن کر اللہ سے مانگتا ہوں، پھر مجھے رونے کا حق ہی نہیں کہ میرے مسائل حل نہیں ہوتے. 24 گھنٹے میں 10 منٹ نہیں ہے میرے پاس، 24 گھنٹے میں 5 منٹ نہیں ہے میرے پاس، تو وظیفوں سے میرے مسائل حل ہو جائیں گے. وظیفوں سے نہیں حل ہوں گے، دعاؤں سے حل ہوں گے. اللہ سے مانگیں گے تو حل ہوں گے. یہ اللہ نے بتایا کہ مجھ سے مانگو. اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں مانگو گے میں تمہیں متکبر سمجھوں گا، میں تمہیں سمجھوں گا کہ تمہیں غرور ہے، تم مجھے رب نہیں مانتے، تم مجھے خالق نہیں مانتے، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں،
سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، دنیا کے سارے اسباب بھی اختیار کریں، ان اسباب میں ایک سبب دعا کو بھی شامل کر دیں کہ میں نے گھر بنانا ہے، ساری محنت کر لی، ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگی، یا اللہ یہ میں گھر بنا رہا ہوں، عافیت کے ساتھ میرا یہ گھر بنوا دیجئے، یا اللہ اس گھر کے بنانے میں جو مشکلات ہیں وہ ختم کر دیجئے، جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دیجئے، آسانیاں پیدا کر دیجئے، آپ کا گھر بھی بنتا جائے، آپ کی دعائیں بھی چلتی چلی جائیں، وہ آپ کا کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن اگر دنیاوی اسباب، مٹیریلسٹک اسباب تو اختیار کیے اور دعا کو چھوڑ دیا تو قدم قدم پہ رکاوٹیں آئیں گی، پھر چاہے آپ وظیفہ پڑھیں، چاہے آپ کچھ کریں، وہ مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا